السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس اسپیشل پروگرام کے لیے میں آپ کی ہوسٹ ہبہ علی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ بحریہ یونیورسٹی میں بہت جلد 6th اقبال کانفرنس ہونے والی ہے، جو کہ پچھلے 6 سال سے کنزیکٹیولی ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کا اس سال تھیم ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور اس اسپیشل پروگرام کے لیے ہمارے پاس گیسٹس بھی بہت اسپیشل ہیں، جو کہ ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، who is the chief executive of this event and he is also the chair of اقبال chair۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری گیسٹ ہیں ڈاکٹر سائمہ کلثوم۔ She is the principal of the psychology department in بحریہ یونیورسٹی and she is the director of the 6th اقبال کانفرنس۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ ہمیں سب سے پہلے بتائیں کہ اقبال کانفرنس بحریہ یونیورسٹی میں کیوں منعقد کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اقبال کے بارے میں یہ تو سنتے اور جانتے ہیں کہ اقبال مصور پاکستان تھے۔ پاکستان کے بنانے میں بنیادی جو تصور دیا گیا وہ اقبال کی طرف سے ملا، لیکن بدقسمتی سے ایک زمانہ ایسا ہم پر گزرا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اقبال کو بھلانا شروع کر دیا۔ سال میں ایک آدھ دن ایسا آتا ہے کہ جب کبھی اس قومی شاعر اور ملت کے پاسبان اور ایک عظیم الشان جو قائد اور لیڈر تھے، ان کا تذکرہ محض چند تقاریب میں ہوتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ شاید پاکستان میں بحریہ یونیورسٹی وہ واحد یونیورسٹی ہے یا ان چند یونیورسٹیوں میں ہے کہ جہاں باقاعدہ اقبال چیئر ہے، جہاں اقبال کی تعلیمات کو، اقبال کی شاعری کو، اقبال کے ادب کو، اقبال کے فلسفے کو مختلف حوالوں سے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اقبال کی جتنی ضرورت آج کے نوجوانوں کو اور آج کے سیاستدانوں کو اور آج کے دیگر افراد کو ہے، شاید پچھلے زمانے میں اتنی نہیں تھی۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم نئے نئے حالات دیکھ رہے ہیں، تو اقبال کے پیغام نکھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اقبال وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے مشرقی علوم اور مغربی علوم کو اس کے اندر رہ کر سیکھا۔ مشرق میں سیکھا تو یہاں کی اس وقت کی زبان فارسی وہ اقبال کی زبان بن گئی، اردو ان کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کی زبان تھی، پنجابی ان کی اپنی زبان تھی، عربی یہاں کے علماء کی زبان تھی۔ مغرب میں گئے تو جرمنی اور فرینچ اور انگریزی، مشرق اور مغرب کا سارا ادب انہوں نے پڑھا، سارے فلسفے انہوں نے چھانے، اور علم کے جس معراج پر وہ پہنچے اور جو فلسفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر انہیں عطا کیا گیا، اس سے ہم ناشنا ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہ بحریہ یونیورسٹی کی ایک ایسی کاوش ہے کہ جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مختلف بہانوں سے طلباء کے ساتھ ملاقاتوں کی صورت میں، استادوں کے ساتھ ڈسکشنز کی صورت میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہی تقریبات میں سے ایک بڑی تقریب جو نسبتاً زیادہ بڑے پیمانے پر منعقد کی جاتی ہے، کبھی انٹرنیشنل بیسس پر، کبھی قومی سطح پر۔ اس دفعہ کی جو 6ٹھی کانفرنس ہے یہ قومی سطح کی کانفرنس ہے۔ جب انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں دنیا بھر کے اساتذہ، فلاسفر، اسکالرز اس میں شریک ہوتے ہیں اور اقبال کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہلکا سا کہ اس دفعہ کی جو اقبال کانفرنس ہے، اس کا تھیم رکھا گیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو ہم نے محسوس کی
کہ جس فرد کو دیکھو، جس گروہ کو دیکھو، جس جماعت پر نظر ڈالو، وہ دوسروں کی غلطیاں بتا رہا ہے اور اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا آپس میں کہ یہ جو دوسروں کے بارے میں سوچنا اور دوسروں کے حوالے سے بات کہنا، یہ تو بہت آسان ہے۔ میں کسی پر الزام لگا کر جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ سوچنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میں ایک استاد کے کیا حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ ایک طالب علم کے حوالے سے کیا تمہیں کرنا چاہیے، ایک سائنسدان، ایک سیاستدان، ایک معیشت دان، کیونکہ یہ سارے میدان اقبال کے میدان ہیں۔ جیسے جیسے آپ اقبال کی شاعری کو پڑھیں گے اور ان کے خطبات کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے موضوعات اقبال کے اپنے آپ کو پہچاننا، اور اسی وجہ سے اقبال جو ہے نا وہ کسی علاقے کا، کسی قوم کا، کسی جماعت کا شاعر نہیں ہے۔ اقبال نے خود ایک دفعہ فرمایا تھا کہ درویشی خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی ہے نہ صفاہان و سمرقند۔ مجھے ان تمام تینوں چاروں تہذیبوں کا جو تذکرہ کیا، چاہے وہ ایران کی تہذیب ہو، چاہے وہ سمرقند کی تہذیب ہو، ماوراء النہر کے رہنے والے علاقوں کی، یا وہ ہند کی تہذیب ہو، میرا ان سے تعلق نہیں ہے، میرا تو تمام انسانوں سے تعلق ہے، اور تمام انسانوں سے تعلق ہونے کی بنا پر مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ مجھے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے، میرا کنٹریبیوشن کیا ہوگا جس کی بنا پر ملت پروان چڑھے، قوم کو ترقی ملے، صحیح راستہ نظر آئے۔ تو یہ یعنی اقبال کا پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ کانفرنس، سیمینارز، اس کے علاوہ بہت سارے، ایسا نہیں ہے کہ بحریہ یونیورسٹی میں صرف سال میں ایک دفعہ ایک پروگرام ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، اور بھی دیگر پروگرام ہیں، لیکن اس پروگراموں کے سلسلوں میں سے ایک کڑی جو ہے وہ اقبال کانفرنس بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا خیال ہے کہ چھٹی جو قومی کانفرنس ہے اقبال کے حوالے سے، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک مثبت پیغام لے کے آئے گی، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے جو پرسپیکٹیو بتایا وہ ہے انر چینج کے بارے میں، اور کیسے انسان اپنا رول پہچان سکتا ہے تھرو اقبال۔ تو اب میں میم ڈاکٹر سائمہ کی طرف آنا چاہوں گی کہ بیکاز دس کانفرنس ہیز اے گریٹ لنک وتھ سائیکالوجی ان اٹ سیلف، تو آپ اس چیز پہ تھوڑا ایمفیسائز کریں کہ انر چینج اور سائیکالوجی کو کیسے لنک کیا جاتا ہے، اور کیسے اس پرپس کو پورا کیا جاتا ہے تھرو انڈرسٹینڈنگ دا سائیکالوجی آف دا یوتھ۔ First of all, thank you so much, Hiba, for asking this question. And I think کہ پہلے تو میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے بحریہ یونیورسٹی سے چنا گیا کہ اقبال کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ادروائز آئی ڈونٹ فیل کہ آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ، بٹ آئی ایم لکی۔ آئی تھنک مجھے بہت سیکھنے کو مل رہا ہے، اسپیشلی جب آپ کے ساتھ استاد ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم جیسے استاد جب ہوں تو آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے ہر لمحہ، ہر چیز میں، میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ویسے آپ ان کے پاس کبھی بھی جائیں۔ ود ریفرنس ٹو جو سر نے بھی تھوڑا ہائی لائٹ کیا اقبال اینڈ سائیکالوجی، آئی بلیو کہ ہم نے ان کو شاعر کا لیبل لگا کے ان کو بڑا لمیٹڈ کر دیا۔ وہ سر نے بھی بات کی، ہمیں ان کو لمیٹڈ نہیں کرنا شاعری پہ۔ صرف ان کی شاعری کو اگر میں صرف دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا مے بی مور ڈیپر اور ایزیسٹ ورژن آف قرآن ہمیں ملتا ہے، کہ قرآن کے ایسپیکٹس ہمیں ملتے ہیں ان کی پوئٹری کے اندر۔ اور جب پھر ہم غور و فکر کی طرف نکلتے ہیں، تھوڑا فہم کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا فوکس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ شاید اقبال نے یہ کہا ہے، تو اگر وہ کسی ورس سے ریلیٹڈ ہم اس کا کانٹیکسٹ لے لیتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں پھر اس کی اور ڈیپتھ ملتی ہیں۔ کمنگ بیک ٹو ورڈ سائیکالوجی جب سٹارٹ ہوئی ویسٹ میں اسپیشلی، تو سرکمسٹانسز وہی تھے، تھوڑا سا ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اینڈ جو سوشل فیبرک تھا، جو سوشل انوائرمنٹ تھا، وہ دنیا کا کچھ زیادہ پیسفل نہیں تھا، اینڈ اسی کی لائٹ میں وہ پھر ڈیولپ ہوتی ہوئی آج وہ دنیا کی چند بہترین سوشل سائنسز میں سے ایک موسٹ ڈیولپڈ سوشل سائنس ہے، جس نے ہمیں سائنٹیفک پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اباؤٹ ہیومن بیہیویئر اینڈ ہیومنز، وہ جو آپ سیلف کی بات کر رہے تھے، خودی کی بات کر رہے تھے، ابھی ادھر کو بھی جاتے ہیں، تو سائیکالوجی نے یہ جب سائنٹیفک راستے ہمیں دیے، تو اس میں اقبال کو جب ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اور آج ہی دیکھتے ہیں، شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا،
وہاں پہ ہمیں بہت ساری ریلیونس ملتی ہے سیلف سے. سوشل سائیکالوجی کا بہت بڑا اپروچ, بہت بڑی پیراڈائم جس میں ہم سائیکالوجی آف سیلف اور سیلف ایز این اینٹی دیکھتے ہیں انڈیویجولس کی. آپ کا اور میرا سیلف ہے, ایک پرسنالٹی ہے, اور اس سیلف کی مے بی ملٹیپل سیلز ہیں, اور مے بی وہ رولز سے ریلیٹڈ ہیں. تو اقبال نے بڑا ہی خوبصورتی سے ہماری توجہ ادھر دلائی ہے بہت سارے اپنے اشعار میں بھی. جیسے میں ہمیشہ جب یہ شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا, اب پہلے تو خودی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں کہ خودی ہے کیا. خودی کیا وہ ایگو ہے جس کو کہ فرائڈ کہہ رہا ہے اپنی پرسنالٹی تھیوری کے اندر کہ اڈ ایگو اینڈ سپر ایگو. تو اڈ جو ہے وہ آپ کا بڑا ہی بایولوجیکل لیول ہے جہاں آپ کا سروائیول ہے, آپ کو کھانا پینا اور باقی آپ کی سروائیول کی انسٹنکٹس اور ضروریات کے بارے میں اور نیڈس کے بارے میں اقبال بات کرتا ہے مے بی, اور سائیکالوجی بات کرتی ہے زیادہ اس کے بارے میں. ایگو کی بات کرتے ہیں تو آپ کی سوشل ریالٹی ہے کہ آپ اس وقت جہاں موجود ہیں تو آپ کا سیلف امیج, سیلف پرسیپشن, سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم وہ کیا ہے. ناؤ اقبال از ٹاکنگ اباؤٹ دی سپر ایگو. اب وہ سپر ایگو کیا ہے؟ پرہیپس وہ خودی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا, اس سپر ایگو کو اتنا بلند کر کہ وہ ایڈ اور جو آپ کی ایگو ہے اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کے نفس کی ضروریات کو منیمل رکھے, ختم نہیں ہو سکتی, ہم انسان ہیں, منیمل رکھے اور تھوڑا بایولوجیکل سے اوپر ہم سوچیں, اور جس میں آپ کے انٹلیکٹ کی انوالومنٹ آتی ہے. اقبال کا پرہیپس ایمفسس وہاں ہے. اسی شعر کا جو سیکنڈ مصرع ہے, میں جب بھی کبھی غور کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ میری توجہ ایسے جاتی ہے کہ جرنی آف طائف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو جرنی آف طائف ہے, اور وہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اوپینین کیا ہے ان لوگوں کے لیے, کیا ڈیسیژن ہے, تو ان کے لیے ہدایت مانگی. اور وہ کیا سیلف تھا, بیکاز ہی واز سو سیلف اویئرڈ. اور اگین اگر سیلف اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو سارا سائیکالوجی کا فوکس ہے وہ انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس کو لے کے سیلف اویئرنیس کے بارے میں ہے. اور ہمارے صوفیاز نے بہت اس کے اوپر ایمفسس کیا ہے کہ خود کو جانو, خود کو پہچانو, اپنے من کے اندر, اپنے اندر ڈوبو, تمہارے سارا کچھ تمہارے اپنے اندر ہی ہے. پھر اس کو اگر میں ریلیٹ کرتی ہوں تو مجھے ایک اور شعر یاد آ جاتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اپنے من کے اندر ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. کیا بات ہے, تھینک یو. آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ایک اچھا لنک کریٹ کیا کہ کیسے سائیکالوجی اور ہمارا جو اقبال کی فلاسفی ہے تو ہاؤ اٹ از لنکڈ ٹو ایچ ادر. بٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو آسک دس کوشچن فرام بوتھ آف دا اسپیکرس کہ کس طریقے سے ہمیں آج اس چیز کی اتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وائی ڈو وی فیل دا نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی آف اقبال ان دا کانٹیکسٹ آف یوتھ ٹوڈے دا موسٹ. لائک ہم لوگ اتنے سال سے ایک سورٹ آف اگنورینس میں تھے فرام دا فلاسفی آف اقبال اٹ سیلف, لیکن ابھی ہمیں کیا چیز ہے جو چینج ہوئی ہے, اینڈ وائی ڈو وی فیل دا نیڈ آف اٹ دا موسٹ ٹوڈے. پہلی بات اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ زمانہ چاہے جتنا بھی بدل جائے, انسان انسان ہی ہے. روز اول سے جس طرح وہ سوچتا ہے, جس طرح وہ دیکھتا ہے, جس طرح چیزوں کو محسوس کرتا ہے, تو اس کا کینوس کم ہوتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, یہ سفر جاری رہتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اقبال نے خودی کے بارے میں, نفسیات کے بارے میں, سفر کے حوالے سے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا حوالہ بھی دیا. اقبال نے ان تمام اسپیکٹس کو دیکھا اور انسان کے اندر سے لے کر باہر اور باہر سے لے کر اندر کے اس سارے سفر کو اقبال نے خود جو ہے وہ محسوس کیا, جھیلا. اقبال نے ایک اس سے بھی بڑے سفر کا تذکرہ کیا اپنے ایک پورے دیوان میں. پورا دیوان ان کا ہے جس کا نام ہے جاوید نامہ. جاوید نامہ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا پیغام جو ایور لاسٹنگ ہے, جو ہمیشہ رہنے والا ہے, جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج سے متاثر ہو کر اقبال نے پورا کا پورا ایک کہانی کی شکل میں لکھا. تو وہاں اس سفر کے 3 بنیادی حصے اگر ہم اس پر غور کریں تو ہماری کل کائنات, ہماری اس کل کائنات میں تمام جامعات, یونیورسٹیاں, انسٹیٹیوشنز,
تمام استاد، تمام کتابیں، تمام طلباء وہ ان 3 چیزوں کے گرد گھومنے چاہیے. ایک ہے ذات کی پہچان جو خودی کا ایک تعارف ہے، جو ابتدائی تعارف ہے. ذات کی پہچان، میری اپنی ذات ہے، آپ کی اپنی ذات ہے، چیزوں کی اپنی ذات ہے. ہر شے اپنی ایک ذات رکھتی ہے، اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اس کے بارے میں جاننا. دوسرا ہے کائنات کی پہچان، اور تیسرا ہے رب کائنات کی پہچان. تو یہ تینوں مرحلے ہم اس میں کئی مقامات پر بھٹک جاتے ہیں یا اس کو اگنور کر جاتے ہیں. دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو صرف اپنی ذات میں گم ہیں. ہزارہا ایسے افراد ہیں جس میں اساتذہ، اسکالرز، ریسرچرز وہ کائنات کے راز تلاش کر رہے ہیں. آسمانوں اور زمینوں کی مختلف راز تلاش کرنے کے لیے وہ مختلف جتن اختیار کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو رب کی تلاش میں گم ہیں، لیکن اگر یہ سارے بندے الگ الگ سفر کر رہے ہیں اور الگ الگ ان چیزوں کو پہچاننے میں لگے ہوئے ہیں تو در حقیقت علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. اس کے جزیات تو اخذ کیے جا رہے ہیں لیکن اس کا کل ہمیں نہیں میسر آ رہا. جب ذات، کائنات اور رب کائنات تینوں کی پہچان مکمل ہوتی ہے تو تب در حقیقت اقبال کا پیغام مکمل ہوتا ہے. تو اقبال ہمیں ان تینوں کا تعارف بتاتے ہیں، مختلف ذریعوں سے بتاتے ہیں. ایک مکمل بہت خوبصورت، یعنی آپ دیکھیے نا جدید علم جتنے بھی ہیں وہ کائنات کے مختلف رازوں کو پہچاننے کی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو غاروں جنگلوں میں چلے گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی ذات کو پہچاننا ہے. جب ذات کو پہچانیں گے تو پھر کہیں کبھی کوئی مرحلہ آئے گا کہ رب کی پہچان. تو مطلب ہم مائنڈ، باڈی اور سول کے اس ڈیبیٹ میں کہیں کھو گئے ہیں. کبھی ہم ایک طرف جاتے ہیں، کبھی تقسیم ہو گئے آپس میں. تو اقبال نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے ایک ہی ذات میں، بیلنس کیا ہے. اسی وجہ سے ان کا ظاہری جو ہے علم کا میدان وہ بھی ہمہ وقت اور ہمہ جہت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ویرائٹی ہے. اس لیے اقبال نے اہل مدرسہ یعنی جو مذہب کی تعلیم دینے والے ہیں ان سے بھی خوب سیکھا، اور جو دنیا بنانے والے اور بتانے والے ہیں ان سے بھی خوب سیکھا ویسٹ میں جا کے. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کہی، جب وہ مغرب کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں وہ جا سکے جا کے واپس آئے، اعلیٰ ترین تعلیمی ڈگریاں ان کے پاس آ گئیں، تو ایک جملہ انہوں نے ہمیں بتانے کے لیے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. مجھے فرنگ کے یعنی مغرب کے علم نے، اس کی دانش نے مجھے بہت زیادہ متاثر نہیں کیا. میں نے سیکھا تو بہت کچھ، لیکن ایسا نہیں کہ میں ان کا غلام بن گیا ہوں یا وہ اس میں ایسی کیفیت میں چلا گیا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے اور اپنے آپ کو نہیں پہچانا. تو اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا اس کے دوسرے مصرے میں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہ یہ ایک طرف حضرت علی کا تذکرہ کر کے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے، تو انہوں نے جو بتایا یہ میری آنکھ کا سرما یعنی میری آنکھ کا نور، میں اسی روشنی سے دیکھتا ہوں، میں چیزوں کو اسی روشنی سے پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہاں جو مجھے ملا ہے وہ کہیں اور نہیں ملا. دنیا میں نفسیات کے حوالے سے اور دیگر علوم کے حوالے سے جو کچھ بھی پڑھا گیا اور جو لکھا گیا وہ سب اقبال نے سیکھنے کی کوشش کی. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روشنی ملی، جو سیدنا علی علیہ السلام کی حکمتیں ملی، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اقبال نے ایک شعر میں یہ بھی کہا، بہت بڑا اقبال کے تمام شاعری کا جسے کہہ سکتے ہیں سردار شعر ہے وہ. اقبال فارسی میں ہے لیکن اقبال نے یہ فرمایا کہ میں اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور کہوں تو قیامت کے روز مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا بوسہ نصیب نہ ہو. اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی بڑی بات اقبال نے جو کہہ دی، تو یہ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت یہ سارے علوم یہ وہاں پر ہے کہ ہر چیز وہ قرآن مجید کی حکمت ہے نا، اس کے اندر جو دانائی ہے وہ
پوری دنیا میں پھیلے ہوئے علم کا در حقیقت نچوڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کلام انسانوں کو دیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ ایسا کلام نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کی طرح کا کلام کہہ سکتا ہو. وہ ایسا کلام تھا اور ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے خود دعویٰ کر رکھا ہے کہ اگر تم سب مل کر اس کی طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لا سکو تو نہیں لا سکتے. اور دنیا والے کوششیں کر رہے ہیں، آج تک اتنی صدیاں گزر گئیں، وہ ایسا نہیں کر سکے. تو اقبال نے اسی کلام سے آغاز کیا اور اختتام جب ہوا تو اسی کلام پر اختتام ہوا. آپ کو پتہ ہو، آپ تو لاء کی اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے جہاں تک پتہ چلا. تو اقبال بھی جو ہے نا ان کے تعلیمی دور کا جو اختتام ہے وہ لاء ہے. انہوں نے وہ آخری ان کا جو مشغلہ تھا وہ وکالت ہی تھا. تو وکیل تھے. دیکھیے پاکستان کی قسمت دیکھیے کہ پاکستان کے بانی وہ بھی وکیل تھے، پاکستان کے مصور وہ بھی پاکستانی تھے. تو وکلا کو تو خوش ہونا چاہیے. ہاں بالکل. تو انہوں نے جو چیز پیش کی تو آخری لمحات میں بھی وہ یہی کہ وکالت پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، وہ مظلومیت کو جو ہے وہ ظلم سے نجات دلانے کا ایک ذریعہ تھا. اب یہ وہ جو ہم نے کانفرنس کے آغاز میں کہا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب وکیل سمجھتا ہے کہ میرا کام کچھ اور ہے، حالانکہ تمام دنیا کے انسانوں کا بنیادی کام ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا اور ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسا کرنا کہ جو واقعی دوسرے لوگوں کو بھی خوش کرنے والا اپنے رول میں پرفیکٹ، اپنے رول میں. تو اس لیے اقبال کی، آپ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں ایک یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مال و دولت کمانا کبھی بھی ان کا جو ہے نا وہ ایم نہیں رہا. وہ باقاعدہ طے کیا کرتے تھے کہ مجھے پورے مہینے میں اتنی اماؤنٹ چاہیے جو میری ضروریات کو پوری کر سکتی ہو. تو پھر بس اتنے ہی افراد کا مقدمہ وہ لیا کرتے تھے جس سے انہیں اتنی اماؤنٹ مل جاتی. اس کے بعد باقی مقدمات وہ نہیں لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ دولت جو کماتے ہیں یہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو اقبال نے بہت کچھ اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے. اس وجہ سے اقبال، ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ ہم نے اقبال کو محض شاعر سمجھا. ہم اس کو جو ہے نا وہ اگر اس کو تبدیل کریں تھوڑا سا تو اقبال نے ادب کو ذریعہ بنایا ہے پیغام رسانی کا، اپنی بات کو پہنچانے کا. اور ادب ایک ایسی چیز ہے جس میں شعر اور نثر کی بات نہیں ہے. ادب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو امیجنیشن کی طاقت عطا کرتی ہے، غور و فکر کرنے کی، خواب دیکھنے کی. جس کا خواب جتنا بڑا ہے، جتنا وسیع ہے، وہ اتنا ہی اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو اقبال بڑے خواب دیکھنے والا اور بڑے خواب دکھانے والا تھا، اور اس لیے ہم نے اقبال کا انتخاب کیا، ان کی شاعری کا انتخاب کیا اور اس کانفرنس کے لیے یہ موضوع منتخب کیا کہ ہر فرد وہ اپنے آپ کو اقبال سمجھتے ہوئے اس کے راستے پر چلے. تو سر نے جیسے بتایا کہ اٹس اے ویری بیلنسڈ اپروچ، اور مطلب اس پوری ڈسکشن کے بعد تو اب مجھے ہے کہ میں ضرور اس کانفرنس کو اٹینڈ کروں. لیکن مجھے ایک چھوٹی سی فکر ہے کہ ہماری جو ایز اے یوتھ، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں اور ہماری 3 hours کی کلاسز ہوتی ہیں، اٹس سو ہارڈ ٹو فوکس کہ وی ہیو ٹو گیٹ اے بریک بٹوین اٹ. تو مطلب یہ کانفرنس اٹس سو لانگ کہ ایون دو اٹس سو امپورٹنٹ، بٹ میم وڈ یو اف یو کین آنسر دس کوشچن فار می کہ مطلب ول دس بی لائک ہم اس اٹینشن اسپین کے ساتھ ہاؤ کین وی ٹیک دا انٹائر کانفرنس؟ از اٹ ڈیزائنڈ ان اے وے کہ ہم اس کو انگیج رہ سکتے ہیں، یا کس طریقے سے ہوگا؟ So, yes, it is very much designed while considering the needs of our beloved students. اور اس کا فوکس جو ہے، اب دیکھیے اس کے ٹائٹل سے ہی، اس کی تھیم سے ہی، اس کے عنوان سے ہی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہمارا فوکس آپ لوگوں پہ ہے. اور سنس یہ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس، نہ صرف بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اکراس آئی وڈ سے کہ راولپنڈی، اسلام آباد، چونکہ یہ کانفرنس اکراس کیمپسز ہو رہی ہے، تو کراچی میں بھی ہو رہی ہے، تو کراچی کے اسٹوڈنٹس، ہمارے کراچی کی یوتھ
ارد گرد کے ایریا کی. لاہور میں ہو رہی ہے تو لاہور میں بھی, اینڈ پھر ہمارے تینوں شہروں میں, کراچی, اسلام آباد اور لاہور, ہمارے ایک سے زیادہ کیمپسز ہیں, تو سب جگہ یہ سائمنٹینیسلی ہو رہی ہے. اس کا پورا پروگرام ہے. آپ فرسٹ ہاف میں آپ اس کو سننا چاہتے ہیں, آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے سیکنڈ جو ہمارا سیشن ہے, یس دیر از اے پینل ڈسکشن اینڈ دین سائنٹیفک سیشنز ہیں جو کہ پیرلل ہوں گے, جس میں امپیریکل ریسرچ پیپرز پڑھے جائیں گے. اچھا, انٹرسٹنگلی ٹیکنالوجی بھی, چونکہ اقبال ہمیشہ سے ہیں اور اقبال کو اپنے وہ جو زمانہ کرنٹ زمانہ ہوتا ہے, عصر حاضر جس کو کہتے ہیں, اس سے آگے سوچتے ہیں. تو ہم نے بھی تھوڑا سا کوشش کیا ہے کہ اس کو ہم عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے ہم نے کافی ٹیکنالوجی اور میڈیا کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری کانفرنس انشاءاللہ لائیو اسٹریم ہوگی. بحریہ کے ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر بھی یس آڈینس کین اٹینڈ اٹ. اور میں ہبا تھوڑا سا جو آپ نے پچھلا کویشچن کیا, سر نے بہت خوبصورتی سے اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں صرف کچھ چیزیں ود ریفرنس ٹو یوتھ ہی کہوں گی کہ ہم نے جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, اگین ہمارا فوکس سیلف پہ رہے گا بیکاز سیلف از ویری ویری ڈیپ. اقبال نے جب بات کی نا آپ کی خودی کی بھی, اور جب جو سر نے کمپریہنسو اور اوور آل کمپلیٹ پکچر دینے کی کوشش کی, تو پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور ہم نے سیلف ایکچولائزیشن کی بات کی, جس میں کہ سائیکالوجسٹ کا بہت ایمفسس ہے کہ آپ ایک ایسے ہائیسٹ میکسیمم سیلف کو اٹین کریں. میزلوز ہیرارکی, جو ابراہم میزلو جو کہ ہیومنسٹک تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیلف ایکچولائز کریں. اب وہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے نا, وہ بڑی ریلیٹیو ہے ویسٹ کے لیے اور ہمارے لیے. ہمارے ہاں ایک کوبلر جو کہ اپنا کام کرتا ہے ایک چھوٹی سی جگہ پہ, مٹی کے اوپر اتنا سا کپڑا ڈال کے وہ بیٹھا اللہ توکل, اور جب اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ اس کو وہیں چھوڑ جاتا ہے. یہ ہم سب آبزرو کرتے ہیں. لیکن ویسٹ میں پھر اس کا کمپیریزن, جیسے سر نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ وہ پھر پرہیپس میں نام نہیں لوں گی کہ بڑی بڑی ملینئر بلینئر اور کمپنیز بنانا, اور وہ مٹیریل گروتھ سے ہے, وہ ایکسپینشن سے ہے. لیکن پھر ہماری سیلف ایکچولائزیشن جو ہے, اقبال کا جو میسج ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور وہ زیادہ مشکل نہیں ہے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے. اور اس ٹائم پہ جہاں پہ ٹیکنالوجی کا انویژن اتنا زیادہ ہے, ٹیکنالوجی اتنا زیادہ اس وقت ریپڈلی گرو کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑے سے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بھی آتے ہیں. بچوں کی کوپنگ, وہ کیسے آگے بڑھیں, وہ اقبال کو فوکس کیسے کریں. بہت مشکل نہیں ہے اقبال کو فوکس کرنا. آپ اپنی اپنی ڈومین میں کوئی ایک مصرع, شعر بھی نہیں, کوئی ایک مصرع اٹھا لیجیے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کوئی ایک شعر جو آپ کو پسند ہے اس پہ فوکس کر لیں اور اسی پہ عمل پیرا ہوں, تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بدل جائے گی, چاہے وہ یہی کیوں نہ ہو. ایگزیکٹلی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں نے اپنا کام کرنا ہے, آنیسٹلی کرنا ہے, بات ختم. مت دیکھیں دائیں بائیں رائٹ لیفٹ, ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اگر یہ کریں گے تو سارے وہی کرنے لگ جائیں گے جو پرہیپس ہمیں پسند نہیں ہے, یا وہ دوسرا کر رہا ہے, یا جس کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ جسٹ فوکس آن یور ورک, اور اس کو پھر آپ نے صحیح کوشش کرنی ہے کہ آپ کے من سے اندر سے آواز آئے کہ یہ میں نے ٹھیک کیا ہے. اس کا مجھے اس سے فریڈرک نیچے کی وہ لائن یاد آئی ہے کہ ہی ہو انڈرسٹینڈز دا وائی ٹو ڈو اٹ کین آلموسٹ ویئر اینی ہاؤ. تو جب جیسے ہمیں مقصد پتہ چل گیا شو کا, تو ناؤ وی کین کم اینڈ وی کین سٹ فار 6 hours اینڈ ہبا بہت اچھا آپ نے وہ ریفرنس دیا. جو سائنس ہے نا, اسپیشلی سائیکالوجی کی سائنس, اس کی جو واٹ, وائی, ہاؤ, ویئر اینڈ وین, یہ 5 سوال وہ کہتی ہے کہ آپ تلاش کریں. اور یہ اس میں سے پہلے کون سا آتا ہے اور بعد میں کون سا آتا ہے, وہ اٹ سیلف اتنا ریلیٹڈ ہے. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا جو کانٹینٹ ہے جس میں واٹ ہے, اس میں جو ہاؤ کی تلاش ہے وہ شاید سائیکالوجی کے سفر سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اگر اپنی امپیریکل ریسرچ کی طرف جاتے ہیں, آپ اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, کیسے ہے نا, تو آپ اپنا اپنا کیسے تلاش کر لیں گے اور آپ سکسیزفل ہوں گے, جو بھی آپ کی سکسیز کی ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ. So I think it was a very fruitful discussion. I'm so thankful that you guys, you took out time and came, and it was so beneficial for me as well, and inshallah it will be beneficial for the audience as well.
تو میں آپ سب کو کہوں گی کہ if you are a student of Bahria University, don't miss this session. It's very important. Don't miss this conference. And if you are watching it live, don't forget on 19th of November, it's going to be on the YouTube live. And do watch it. Inshallah, it will be beneficial.